رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله المولانا العظيم وصدق النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز مکرم سامعین کرام، خصوص و عقیدت و محبت و الفت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ عالیہ میں حدیث السلام بآواز بلند پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ملک فارس کا وہ علاقہ جسے سیستان کہا جاتا ہے، جو موجودہ ایران میں ہے، ایک 12 سال کا انتہائی ترین اور خوبصورت بچہ ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا. والد بہت نیک آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مالدار بھی ہے. نیک لوگوں کے گھر میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے. بیوی کو بھی ان کی حصہ دیا گیا، بیٹے کو بھی حصہ دیا گیا. 12 سال کی عمر میں ایسا ذہین بچہ کہ آج کے دور میں جسے فیکٹری سمجھا جاتا ہے وہ پنچکی اس کے ہاتھ میں ہے، اور ایک انگور کا بہترین خوشوں والا باغیچہ بھی اسی کے ذمے ہے. 12 سال کے لڑکے کو 2 کاروبار سنبھالنا ہے اور سنبھال رہا ہے. اتنا بہترین سنبھال رہا ہے کہ آس پاس کے کسی باغیچے میں وہ پھل نہیں آتے جتنے اس حسن کے باغیچے میں پھل آتے ہیں. اچانک اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ یہی حسن اپنے باغیچے کو سنبھال رہا ہے اور باغیچے کے دروازے پر کسی کے پکارنے کی آواز آئی، دروازہ ہلانے کی آواز آئی. 12 سال کے اس لڑکے نے دیکھا کہ کوئی دروازے پر ہے. دروازہ کھولنے کے لیے پہنچا. دیکھ کر یہ لڑکا دنگ رہ گیا کہ اس علاقے میں قندوز کے رہنے والے ابراہیم قندوزی مجذوب بزرگ کے نام سے جو مشہور ہیں، انہوں نے ہی کرم فرمایا ہے اور میرے باغیچے آ گئے. دروازہ کھولا، لے کر آئے، ایک اچھے درخت کے نیچے بٹھا دیا، پیڑ کے نیچے بٹھا دیا، چادر بچھائی. بٹھانے کے بعد باغیچے کے چشمے کا ٹھنڈا پانی پیش کیا. سب سے لذتدار انگوروں کا خوشہ ان کی خدمت میں پیش کیا. کپڑے گرد و غبار آلود ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں. جن کا کوئی گھر نہیں ہے، ان کی کوئی فیملی نہیں ہے، کسی عہدے پر فائز نہیں ہے، لوگ ان سے زیادہ قریب نہیں رہتے ہیں، دور بھاگتے ہیں.
جاننے والے جانتے ہیں، پہچاننے والے پہچانتے ہیں۔ ایسے شخص کو لا کر عزت کے ساتھ بٹھانا، تعظیم کے ساتھ پانی پیش کرنا، محبت کے ساتھ میں انگوروں کا خوشہ دینا، یہ ان کو بڑا پسند آیا۔ انگور کھا لیے، پانی پی لیا، اور اپنے کشکول یعنی اپنے جھولے سے کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا، منہ سے چبا لیا، اور منہ کا چبا ہوا وہی نوالا منہ سے نکال کر اس 12 سال کے لڑکے کو دیا کہ بیٹے کھا لو۔ کھا لیا۔ اکثر و بیشتر لوگ دوسرے کے منہ کی چیز نہیں کھا پاتے ہیں، اور وہ بھی گرد و غبار میں اٹے ہوئے کسی شخص کے منہ کا نوالا، جن کے بالوں میں گرد و غبار، جن کے چہرے پر گرد و غبار، جن کے کپڑوں میں گرد و غبار، محبت اور لگن کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ وہ لقمہ کھایا۔ ادھر لقمہ 12 سال کے اس لڑکے نے کھایا، اور ادھر ان کی دنیا بدلی۔ عالم مدہوشی میں عالم بالا کو دیکھا اور گم ہو گئے، اور جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے وہ کھلی کا ٹکڑا دیا تھا وہ موجود نہیں ہے۔ چلے اللہ اللہ، ہے ہی نہیں موجود۔ لیکن دنیا بدل چکی ہے۔ باغیچے کی کوئی قدر ذہن و فکر میں نہیں ہے۔ ان کے ذہن و فکر میں پنچکی جیسی آمدنی کی چیز موجودہ دور میں جو فیکٹری کی آمدنی کے برابر، میں نے ایک مرتبہ حساب لگایا کہ اس حسن کو اپنے باپ کی، والد گرامی کی وراثت سے جو ملا تھا، روزانہ کی آمدنی کتنی رہی ہوگی؟ تو موجودہ دور کے اعتبار سے 4-5 سال پہلے جب میں نے اس کا اندازہ کتابوں کی روشنی میں لگایا تو 60,000 روپے پر ڈے، 60,000 روپے پر ڈے کی آمدنی کی تقریباً 2 ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی آمدنی مسلسل جاری رہے، جو رکنے والی نہیں ہے۔ فصل تو سال میں 2 بار آئے گی، چکی سے روزانہ آمدنی ہوگی۔ کہ علاقے میں کئی ضلعوں تک کوئی پنچکی نہیں ہے، دور دور سے لوگ پنچکی پر آتے ہیں اور اجرت دے کر چلے جاتے ہیں۔ دن بھر کی جو اجرت ہوتی ہے اس اجرت کو جمع کرو تو بتایا یہ جاتا ہے کہ 30 مزدوروں کو دن بھر میں جو اجرت ملتی تھی اتنی آمدنی ایک پنچکی سے اس لڑکے کو ہوتی تھی جس کو ہم نے بعد میں غریب نواز۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ۔ بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا یہ لڑکا، بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے حسن۔ 12 سال کی عمر ہے، 12 یا 14 سال۔ 12 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہوا، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 2 سال تک آپ نے کاروبار سنبھالا۔ 14 سال کی عمر میں جب یہ معاملہ پیش آیا، چکی کی کوئی اہمیت نہیں، باغیچے کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کیسی تبدیلی آ گئی ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے آمدنی کا ذریعہ بہترین رہے، برقرار رہے، لیکن یہ بھی آمدنی کا ذریعہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ یہ تبدیلی آئی، اور تبدیلی آئی تو کیسے آئی؟ مجذوب بزرگ کا جھوٹا کھانے سے آئی ہے، کسی اور بنیاد پر تبدیلی نہیں آئی ہے، دنیاوی بنیاد پر تبدیلی نہیں آئی ہے۔ 14 سال کی عمر میں لڑکوں کو جو خواہشات ہوتی ہیں اس میں سے کسی خواہش کی بنیاد پر تبدیلی نہیں آئی۔ ایک مجذوب بزرگ آئے اور جھوٹی کلی دی، ذہن میں تبدیلی آ گئی۔ اتنی بڑی چیز جب رونما ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ماں کا فرما بردار ہوتا ہے ہر مشورہ ماں سے کرتا ہے۔ ماں کے پاس چلے گئے 14 سال کی عمر، اور ماں کو کہا کہ ماں، باغیچہ حقیر، یہ میری پنچکی میرے سامنے حقیر کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی اوپر جاتا ہے نیچے کی چیز چھوٹی دکھتی ہے۔ کسی بڑی پہاڑی پر چلے جائیے، بس آتی ہوئی دکھے گی سڑک پر تو ماچس کی ڈبیا جیسی۔ اگر کوئی پلین میں سوار ہوگا اور لینڈنگ اور ٹیک آف کے وقت جب 2 منٹ گزرتے ہیں، بہت اونچائی پر ہوائی جہاز نہیں جاتا ہے تو زمین کی سڑکیں نظر آتی ہیں جیسے دھاگا، ایک ڈورا ہے، ایک رسی ہے، بس پہاڑیاں نظر آتی ہیں کہ جیسے کوئی چھوٹا مٹی کا ڈھیلا ہے۔
کیونکہ اونچائی پر پہنچ گئے، نیچے کی چیز چھوٹی نظر آتی ہے۔ غریب نواز 14 سال کی عمر میں اتنی بلندیوں پر پہنچ گئے تھے کہ باغیچہ ہلکا لگنے لگا، اور اتنی بلندی پر پہنچ گئے تھے کہ بہترین آمدنی کا ذریعہ یہ پنچکی بھی ان کو ہلکی لگی۔ ماں سے کہا کیا کروں، اب تو یہ سب چیزیں میرے سامنے ہلکی ہو گئی، اور انہی کی کیا بساط ہے، ساری دنیا میرے سامنے حقیر ہو چکی ہے، ماں تیرا کیا مشورہ ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹے یہ تو بہت بڑی بات ہے، آج وہ گھڑی آ گئی کہ جس کے لیے میں دعائیں کرتی تھی، جس کا مجھے بڑی بے صبری سے انتظار تھا، تیری نگاہ میں دنیا حقیر ہو چکی ہے، تو سب سے پہلے یہ کام کر کہ اب تجھے خدمت خلق کے لیے نکلنا ہے، امت رسول کی خدمت کے لیے جانا ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور ہر بڑے کام سے پہلے صدقہ دیا جاتا ہے۔ پنچکی بیچ دے، باغیچہ بیچ دے، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ پنچکی بیچ دی، باغیچہ بیچ دیا، غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ بیٹے تیرے باپ کی وراثت سے جو مجھے ملا میری زندگی بھر کافی ہے، مجھے پنچکی کی ضرورت نہیں، مجھے باغیچے کی ضرورت نہیں، میں مال کی کوئی محتاج نہیں، بس اسے صدقہ کر دے۔ پہلی بات تو صدقہ۔ غریب نواز کا ذکر کر رہے ہو، غریب نواز کا مہینہ ہے، تو جو غریب نواز کو مانتا ہے اپنے ہر کام کے شروع میں غربا مساکین پر صدقہ کرے گا۔ آس پاس کون غریب ہے، کتنے مسکین ہیں، آپ مکان بنانا چاہتے ہو پہلے صدقہ کرو، سفر میں جانا چاہتے ہو صدقہ کرو، کوئی بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے یہاں جانا چاہتے ہو پہلے صدقہ کرو۔ اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو یقین جانو غریب نواز کی سنت پر وہی عمل ہوگا، نبی کی سنت پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعلیم پیغام غریب نواز۔ چلیے ایک پیغام مل گیا، اب کیا کہا ماں نے کہا کہ بیٹا تیاری کرو، سفر کرو، اور کہاں جاؤ؟ کہا مدرسے جاؤ۔ کہا کیا کرو؟ کہا حفظ کرو۔ کہا اور کیا کرو؟ کہا قاری بنو۔ کہا کیا کرو؟ عالم بنو۔ اور کیا کرو؟ کہا مفتی بنو۔ اور کیا کرو؟ صاحب تحقیق مفتی بنو۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ غریب نواز کی والدہ ولیہ کاملہ ہے، اور ان کی ولایت میں بھی کوئی شک نہیں، والد ولی کامل گزرے، اتنے شریف، اتنے عظیم المرتبت گھرانے کا بچہ کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ نور کا ٹکڑا، ان کی والدہ نور، ان کے والد نور۔ ماں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا جس مجذوب بزرگ نے تیرا ذہن بدل دیا، جس مجذوب بزرگ کے جھوٹے سے تو نے عالم بالا کے فرشتوں کو دیکھ لیا، اے بیٹا باہر نکل، ان کو ڈھونڈ، ان کی خدمت کر، اور تو ایسے ولی کامل کی خدمت کرے گا تو معرفت کی اونچی منزلوں پر فائز ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا مدرسے جا، حافظ بن، عالم بن۔ یہاں سے غریب نواز کی والدہ نے غریب نواز کے ماننے والوں کو قیامت تک ٹچ دے دیا، اے غریب نواز کے ماننے والوں، پہلے مدرسہ ہے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ اسی لیے تو نبات قوم ملت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام سمدانی صاحب قبلہ نے یاد غریب نواز کی قائم کی، اور بنیاد مدرسے کی یاد غریب نواز کی ہے۔ حق ہے، حق ہے، بہت اچھا مفتی صاحب سن رہے ہیں۔ اب غریب نواز کا نام لے کر شریعت الگ، طریقت الگ کہنے والوں، غریب نواز کا نام لے کر یہ کہنے والوں کہ خانقاہوں سے خدمت ہوتی ہے، مدرسوں سے کیا ہوتا ہے، عالم سے کیا ہوتا ہے، بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی مولانا ولی نہیں ہوا، اور میں ثابت کروں گا کہ جو مولانا ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ حق ہے، جو مولانا ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، لیکن مولانا کو ولی ماننے کے لیے قوم تیار نہیں ہوتی۔ ان کو 10 انگوٹھی چاہیے، ان کو 10 20 مالا چاہیے، ان کو چمٹا چاہیے،
قوالی میں ناچنے والا چاہیے، ان کو وہ چاہیے جو جتنی شریعت کی مخالفت کرے گا، اور قوالی میں جتنے خلاف شرع جتنا زیادہ اشعار پڑے گا ان کے نزدیک وہ بڑا ولی ہے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے حضور مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، یہ علماء کرام کے لیے سب معلوم ہے، ان کو صرف یاد دلا دو۔ حضرت نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی اپنی ولایت چھپانا چاہے، اگر کوئی اپنی ولایت چھپانا چاہے، کیونکہ ہر ولی اپنی ولایت چھپاتا ہے، وہ جس کی ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ کروڑوں ولی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ولایت چھپائی دنیا سے چلے گئے، نہ ان کی زندگی میں کسی نے ان کو ولی مانا، نہ ان کے بعد کسی نے ان کو ولی مانا۔ ان کے مزاروں پر، ان کی قبروں پر اگر انسان نہیں تو کروڑ فرشتے، کروڑ جنات جاتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں۔ انسان نہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی ولایت چھپانا چاہے تو آج کے دور میں وہ مولانا بن جائے، مولوی بن جائے، کوئی ولی مانے گا ہی نہیں۔ وہ عالم بن جائے، مولانا بن جائے، کوئی قوم اس کو ولی مانے گی نہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ بے شک، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت اللہ تعالیٰ کے قرب کا نام ہے۔ ولایت اللہ تعالیٰ جس کو ولی سے بناتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اسے علم دے دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کوئی جاہل حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ کوئی جاہل اللہ کے قریب میں بھی ہو اور جاہل بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات یہ ہے کہ ولی افضل ہوتا ہے، اور اسلام میں افضلیت علم سے ہوتی ہے۔ بے شک، حق ہے۔ افضلیت جتنی 10 انگوٹھیوں سے نہیں ہے، افضلیت 25-30 جبوں سے نہیں ہے، افضلیت چمٹے گھمانے سے نہیں ہے، افضلیت پیانو بجانے سے نہیں ہے۔ افضلیت اسلام میں کس سے ہے؟ قرآن پاک اٹھا کر دیکھو، احادیث کریمہ دیکھو، بزرگوں کے اقوال دیکھو تو سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تو مادرزاد بنی، کتابوں میں ہے کہ مادرزاد، اور جو مادرزاد ولی ہوتا ہے وہ علم والا ہوتا ہے۔ تو یہ غریب نواز تو ماں کے پیٹ سے علم والے بھی پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے ولایت والے بھی پیدا ہوئے۔ پھر غریب نواز ماں کے حکم سے مدرسے کیوں گئے؟ اور ایک دن مدرسہ نہیں، 2 دن مدرسہ نہیں، 12 سال تک مدرسے میں علم حاصل کیا۔ پہلے حافظ بنے، پھر قاری بنے، پھر عالم مفتی بنے، اور پھر صاحب تحقیق مفتی بنے۔ بلکہ کچھ بزرگوں کے، کچھ محققین کے اقوال تو یہ ہے کہ غریب نواز وہ ولی ہیں کہ جو فقہ حنفی کے ایسے محقق مفتی ہے کہ یہ غریب نواز اپنے وقت کے مجدد ہیں۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلطان الہند کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت اللہ علیہ 12 سال تک آپ رہے، درسگاہ میں پڑھا، اور اس وقت یہ تو عشق کی بات ہے، اس وقت آج جو مدرسوں میں حضرت علامہ مولانا افتخار العلماء فخر برار، مفتی اعظم برار، استاد العلماء مفتی حفیظ اللہ صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کتابیں حضرت مدرسے میں پڑھاتے ہیں، سارے علماء اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان میں سے 30% کتابیں وہ ہیں کہ جو 661 ہجری تک لکھی جا چکی تھی۔ بخاری لکھی جا چکی تھی، مسلم لکھی جا چکی تھی، ترمذی لکھی جا چکی تھی، ابن ماجہ لکھی جا چکی تھی، ابو داؤد لکھی جا چکی تھی، نحو و صرف کی کتابیں لکھی جا چکی تھی۔ کتنی کتابیں آج درس نظامیہ میں جو پڑھی جا رہی ہیں وہ سب سے لکھی جاتی تھی۔ تو مستا ہو اے عالمو، جو تم نے مدرسے میں پڑھا یہ وہی کتابیں پڑھ رہے ہو کہ جس کو حسن پڑھ کر غریب نواز، عبد القادر پڑھ کر غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، ذرا اس تقریر سے ہاتھوں بڑھا کے استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات غریب نواز، فیضان غریب نواز، مفتی فخر الدین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔
بغیر علم کے بہت اچھا ہے، کوئی ولی نہیں ہوتا. آپ سارے اللہ والے. ارے دیکھیے آپ سرکار غریب نواز کے جتنے خلفاء ہیں سب کی کتابیں پڑھ لیجیے، سب کی سوانح حیات پڑھ لیجیے. پہلے علوم ظاہری کی تکمیل کی، پھر اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے. علوم ظاہری کی تکمیل کیا ہے؟ وہی عالم کے پاس جانا، وہی مدرسے میں جانا، انہی کتابوں کو پڑھنا، پائی پر بیٹھنا، استاد کے سامنے زانو یا ادب کو طے کرنا. استاد اس کو پڑھا رہا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں اور خود فخر کے ساتھ میرے مدرسے کے 200 استاد ہیں، میرے مدرسے کے 400 استاد ہیں، میرے مدرسے کے 250 استاد ہیں. فخر کے ساتھ میں خود اپنے بارے میں یہ کہنا، یہ بتا رہا ہے کہ جب تک کہ اس قوم کو سچا علم دین نہیں ملے گا تب تک کہ یہ قوم دنیا میں کہیں ترقی نہیں کر سکے گی. اس لیے مدرسوں کو، علم دین کو مضبوطی کرو. آج الحمدللہ ہم سرکار غریب نواز کے آنے والے ہیں، لیکن ایک عجیب دور آ گیا کہ جو علم کی بنیاد ہے وہیں سے آپ لوگ علم کی تحقیق پھیلا رہے ہو. غریب نواز کا نام لیتے ہو اور کہتے ہو کہ عالم کی دنیا اور ہے، ہماری دنیا اور ہے. خانقاہیں الگ چیز ہے، مدرسے الگ چیز ہے. یہ بھرم مت پھیلاؤ. بڑی عجیب سی بات ہے. میں آپ کو ایک بس چھوٹی سی بات بتا کر رخصت ہو جاؤں گا، اور میرا اشتہار میں جو موضوع تھا وہ اب آ جائے گا، کیونکہ لمبا کے قوموں میں لگ وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے حضرت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کچھ غریب نواز کی شان پر بولوں اور پھر مختصر میرا موضوع ہو جائے تو انشاءاللہ دوسری طرف آ کر میں اپنی تقریر. دیکھیے ایک میں آپ کو سوچنے کی بات لے کر جا رہا ہوں، اور مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ نعرے لگانے کی بات نہیں ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے. ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ حق پر ہیں، اور ہم کو ہمارے اعلیٰ حضرت نے وہی دین عطا فرمایا ہے جو دین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے. تو ہماری آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آزمائش ہے، آزمائش رہے گی، اور آزمائش ہوئی ہے. اس کو تو قرآن شریف تاکید کے ساتھ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. تو ہماری آزمائش کس میں ہے؟ آئیے اس پر غور کیجیے گا، اور غور ہی کرنے کی گفتگو ہے. اور مجھے امید بھی نہیں ہے آپ سے کہ آپ میری اس گفتگو میں نعرہ لگائیں گے. صرف سمجھیں ہماری آزمائش کس میں ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو آزمائش اس میں ہے کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب تعریف کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تعریف کی آڑ میں ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہیں، ہو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہر میں بھی ایسا ہوا، اور حدیث شریف موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر کے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزت کو کم کرنے کی یہود بات کرتے تھے. اور نصارہ کیا کرتے ہیں؟ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اور اسی کے آڑ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. اب ایک طرف یہودی ہیں، ایک طرف نصرانی ہیں، یہ اپنے اپنے نبیوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کے دو کام ہیں. ایک کام تو یہ کہ اپنے نبی کی تعریف کرنا، اور دوسرا کام یہ کہ ہمارے نبی کی توہین کرنا. اب جب ان کے مقابلے میں ہم آئے تو ہم میں سے لوگ یہ سوچنے لگے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے تو لاؤ ہم ان کے نبی کی توہین کرو. قرآن نے روک دیا، حدیث نے روک دیا، رسول اللہ نے روک دیا. کیوں کہ ہماری آزمائش اس میں ہے. اگرچہ وہ تمہارے نبی کی توہین کر رہا ہے لیکن وہ موسیٰ کا نام لے رہا ہے، عیسیٰ کا نام لے رہا ہے. اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کی توہین کرو. جو عیسیٰ کی توہین کرے گا، جو موسیٰ کی توہین کرے گا علیہ السلام، وہ نبی کی توہین کرے گا. ہماری آزمائش ہے. وہ ہمارے نبی کو برا بول رہا ہے، چلو اس کے نبی کو برا بول دو. نہیں، آزمائش ہے کہ نہیں آزمائش. پھر اس کے بعد آئیے دوسری آزمائش. دوسری آزمائش کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کا
علی مرتضیٰ کا نام لے گا، محبت صحابہ کا دم بھرے گا، اور اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان نہیں ہے۔ قرآن سے اہل بیت اطہار کی محبت ثابت ہے، ضروریات دین میں سے ہے نبی کے اہل بیت سے محبت کرنا، تو نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے گا، لیکن صحابہ کی توہین کرے گا، تو ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم کیا کریں اب کہ ہم جس کو مانتے ہیں یہ ان کی توہین کر رہا ہے، تو چلو ہم صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی توہین کر دو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو امام نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عشرت رسول اللہ کی۔ یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اگرچہ صحابہ کی لات توہین کرتے رہیں، لیکن تمہیں اجازت نہیں کہ اہل بیت میں سے کسی کی توہین کرو، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو اہل بیت کی توہین کرے گا اللہ کی قسم نہ وہ رضوی ہو سکتا ہے نہ ظہری ہو سکتا ہے۔ رضوی بننے کے لیے اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے، صحابہ کی تعظیم بھی ضروری ہے، ان دونوں چیزوں پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا اور اسی اعتدال کے ساتھ ہم کو چلنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں کی محبت، ہم نہ اہل بیت کی برائی کر سکتے نہ صحابہ کی۔ اب وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالا گیا کہ دیکھو یہ تو صحابہ کی توہین کر رہا ہے، تو چلو اپن اہل بیت کی توہین کرنا شروع کر دو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان لوگوں کو سارے مسلمانوں نے اسلام ہی سے خارج کر دیا، اس کو ناسبی فرقہ کہا، اور ناسبی فرقے کے متعدد اقوال ایسے ہیں جس کی بنیاد پر اس پہ حکم کفر ہوا۔ ہم پر ضروری ہو گیا کہ اہل بیت کی محبت کو بھی سینے سے لگائیں اور اصحاب رسول کی محبت کو بھی سینے سے۔ بے شک علی مرتضیٰ خیبر شکن حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صاحب کا نام ہے کہ جن کی صحابیت کا کوئی انکار کرے تو ضروریات اہل سنت کا انکار۔ وہ کہاں سے سنی ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ سبحان اللہ رضی اللہ، اور ہم حضرت علی کی بھی توہین نہیں کرتے، ہم آپ کو لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ علی مرتضیٰ کی محبت میں کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، تو ان کو بتا دیجئے کہ بے شک حضرت علی سے محبت ہے، لیکن اگر خلافت مراد ہے تو خلافت میں علی کا چوتھا نمبر ہے، اور اس چوتھے نمبر کو ہم اپنے طور پر نہیں بلکہ خود علی مرتضیٰ خیبر شکن حیدر کرار سے دیے ہوا عقیدہ ہم مانتے ہیں کہ علی مرتضیٰ اگر پہلا نمبر خلافت میں کسی کا ہے جس کو رسول اللہ نے متعین کیا، جس سے اللہ راضی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت میں پہلا نمبر، عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان غنی کا تیسرا نمبر، علی مرتضیٰ خیبر شکن کا چوتھا نمبر۔ ایسے ہی ایک جگہ شیعہ اور سنی کا مناظرہ ہوا، تو شیعہ نے حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے کا دیکھا نہیں خیبر میں، تو بے شک علی مرتضیٰ کی عظمت، ہاں بے شک ہم نے دیکھا، حضرت علی کو بلاؤ، جھنڈا ان کو دینا ہے، یا رسول اللہ ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھوں میں ورم ہے، آنکھیں لال ہو چکی ہیں، کہا بلاؤ، بلایا گیا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، لعاب پاک علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں لگا دیا، حضرت علی کی آنکھیں پہلے سے زیادہ بہتر اور تیز ہو گئی۔ فضیلت نہیں ہے؟ بے شک فضیلت ہے، آقا کا لعاب پاک جن کی آنکھوں میں لگے بڑی عظمت والا ہے، بے شک بڑی شان والا ہے۔ اگر اس سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ابو بکر کو اس کی آنکھوں میں لعاب نہیں لگا، تو جب سنی مناظر کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ ذات یقیناً قابل احترام ہے کہ جن کی آنکھوں میں رسول اللہ کا لعاب پاک ہے، لیکن غار میں آؤ، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا انگوٹھا لگا دیا، سانپ نے ڈس لیا، زہر کے وجہ سے رونے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب پاک نکالا اور حضرت ابوبکر صدیق
شریف کے پاؤں کے انگوٹھے میں لگا دیا. اب بتاؤ جس کی آنکھوں میں لعاب لگا وہ افضل ہے یا جس کے پاؤں میں لعاب لگا وہ افضل ہائے واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. آنکھوں میں لعاب لگا وہ افضل ہے. بے شک یہ ابو بکر صدیق کی ذات. اور دوسری بات، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب خلافت میں تو آپ نے مان لیا لیکن امامت میں تو حضرت علی ہی افضل ہے. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں. نیم رافضیوں سے بڑا مسئلہ ہے. رافضی خود میدان میں اتر جائے گا تو سارے سنی 2 منٹ میں سختی سے ناگپور کی گولی سختی سے کھا دیں گے. بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں جائے. اس لیے نیم رافضیوں کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور معاذ اللہ حضرت علی معاویہ کو گالیاں بکتے ہیں. اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور ابو طالب کے اسلام کی بات کرتے ہیں. اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خلافت میں تو ہم نے مان لیا لیکن امامت میں علی افضل ہے. آئیے ان کا بھی علاج ہو جائے. ان کا بھی علاج ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو سرکار نے حکم دیا کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائے. حضرت عمر صدیق نے نماز پڑھائی. سرکار حجرے میں ہیں، وہی مسجد نبوی میں جس کا دروازہ ہے حجرے عائشہ میں ہیں اور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. ایک روایت میں آیا ہے کہ 9 وقتوں کی نماز پڑھائی. ایک روایت میں آیا کہ 17 وقتوں کی نماز پڑھائی. اگر 9 اور 17 کا فرق اگر زیادہ لگ رہا ہے تو اس کو یوں سمجھیں کہ جتنے وقتوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ان میں بیچ میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سرکار تشریف لائے تھے حجرے سے. جنہوں نے پہلے کو شمار کیا انہوں نے 17 کہا اور جنہوں نے صرف بعد والے کو شمار کیا انہوں نے 9 کہا. تو 17 وقتوں کی نماز ابو بکر صدیق نے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں موجود ہیں اور نماز پڑھائی حضرت ابو بکر صدیق نے. کتنے وقتوں کی؟ 17 وقتوں میں. اب میرا تم سے سوال ہے کہ بتاؤ علی مرتضی مسجد نبوی میں نماز جماعت سے پڑھنے گئے تھے یا نہیں؟ واہ 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 واہ. سب صحابہ آ رہے ہیں، علی بھی مسجد جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا پیچھے اس امام کے یعنی پیچھے ابو بکر کے میرا امام ابو بکر. دوسری بار کہا میرا امام ابو بکر. حضرت علی تو 17 مرتبہ کہہ گئے میرا امام ابو بکر ہے اور یہ علی کا ماننے والا کہتا ہے کہ علی ابو بکر امام ہی نہیں. اللہ خود علی تو کہتے ہیں کہ ابو بکر 17 بار میرا امام. واہ. امامت میں بھی افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے. محترم پیارے بھائی، اب لاسٹ میں آج کل یہی کام ہو رہا ہے کہ غریب نواز کا نام لے کر بڑے ری سے نفرت دلائی جا رہی ہے. بہت اچھا. یہاں آؤ تو سلام مت پڑھو، یہاں آؤ تو تاج الشریعہ کا نام نہ لو، یہاں آؤ تو تم اعلیٰ حضرت کا نام مت لو، یہاں آؤ تو مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نام مت لو. یہ سرکار غریب نواز اور کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کو مدح کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن سے نکالنے کے لیے غریب نواز کا نام لیتے ہیں اور بار بار غریب نواز کرتے ہیں. تو یہاں بریلویوں کے ایمان کا امتحان ہے کہ لاکھ وہ غریب نواز کا بہانہ کر کے اعلیٰ حضرت کی توہین کرتے رہے، لیکن اے سنیو ہمیں ہمارے امام نے یہ بتایا ہے کہ سارے ولیوں کی محبت سنیوں کے ایمان کی جان ہے. تم لاکھ بریلی کی توہین کرتے رہو لیکن بریلی کے دیوانے اجمیر کو غریب نواز کے گلے پاک کو چھوڑیں گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہمارا امتحان بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. امتحان ہے یہاں اور اللہ تعالیٰ نے سنیوں کو امتحان میں پورا کیا ہے اور ایسا پورا کیا ہے کہ تم بریلی کے سلام کو روکنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ بریلی نہیں آئیں گے. لیکن اس سال لوگوں نے دیکھا کہ زائرین میں سے 90% وہ تھے جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے تھے، 70% وہ تھے جو تاج الشریعہ کو ماننے والے تھے. اس سال ثابت ہو گیا کہ نیم رافضی اجمیر کے مجاوروں درگاہ شریف میں حاضری انہی کے ذریعے ہوتی ہے جو بریلی میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہم اجمیر کو بھی مانتے ہیں، بریلی کو بھی مانتے ہیں.
اجمیر کا تاج ہمارے سروں پر ہے تو اس میں چمکتا دمکتا ہیرا بریلی کا ہے، تاج کو سر پر رکھتے ہیں، ہیرے کی چمک میں ہم دین اسلام پر چلتے رہتے ہیں، اولیاء کی محبت اور اللہ رب العزت کے دین کو بڑھانے والے مجددین کی محبت لے کر جب بریلوی آگے بڑھتے ہیں تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ مولا کریم ہمیں ہر حال کامیاب رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔